جیسے کہ آپ نے سب نے دیکھا اور سنا، تقریباً 4 گھنٹے کی سماعت کے بعد عمران خان نیازی صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی آج ضمانت سائفر کیس میں منظور کی ہے۔ یہ تقریباً 4 گھنٹے کے دلائل سننے کے بعد جو اہم بات آپ کو بتانے کے لیے کہ سپریم کورٹ نے بار بار یہ چیز آج آبزرو کی کہ اس کیس میں سائفر ڈاکیومنٹ کبھی باہر گیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سائفر ڈاکیومنٹ آپ ایکسپلین کریں کہ سائفر کا باہر جانا تو یہاں پر بنتا ہی نہیں ہے، نہ رولز کے مطابق، نہ فارن آفس کے مطابق، نہ پروسیکیوشن کیس کے مطابق۔ دوسری جو اہم بات بار بار آج جس کو پروسیکیوشن سے کنفرنٹ کیا گیا کہ وہ فارن پاور بتائیں، وہ اینمی سٹیٹ بتائیں جس سے جو مستفید ہوئی، جس کو فائدہ پہنچا یا فائدہ پہنچایا عمران خان صاحب نے۔ یہ تقریباً بات 10 سے 12 دفعہ مختلف انداز میں پوچھی گئی جس کا سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فائنلی جو سائفر کیس اتنی تیزی سے چلا آ رہا ہے 15 اگست سے، اور 15 اگست سے اس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری بلا جواز فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے کر رکھی ہے، اور آج دن تک جو ٹرائل جج ہیں انہوں نے بھی ضمانت خارج کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحب نے بھی یہ ضمانت خارج کی۔ اس کو آج تینوں ججز نے یونینیمسلی ایک آواز سے اس کیس کو بھی مسترد کیا، فردر انکوائری بھی پائی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر ایسی چلتی رہے گی تو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی۔ عمران خان از دی لیڈر آف پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف۔ الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے۔ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی، اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ تو یونینیمسلی شارٹ آرڈر پاس ہوا، اور شارٹ آرڈر میں یہ ضمانتیں آج 4 گھنٹے کے دلائل کے بعد، سو میرا خیال ہے کہ بہت دنوں کے بعد سائفر کیس کی ہوا نکل چکی ہے، ایک بات کا بتنگڑ بنایا گیا، اور آج سائفر کیس اپنے انجام کو پہنچ گیا جیسے اس میں بیل، اور ایسی آبزرویشنز آئی ہیں، ایسے ویوز ایپیکس کورٹ کے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے آ گئے ہیں جن کو اب ٹرائل میں سنبھالنا سرکار کے لیے بہت مشکل ہے۔ میرا خیال ہے بہتر یہ ہوگا کہ اب وہ کسی اور کیس کی طرف جو ہے وہ رخ کریں، جو کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے انفارچونیٹلی کہ ایک کے بعد ایک مقدمہ۔ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے فارن فنڈنگ کیس میں قسمت آزما چکی ہے، کامیاب نہیں ہوئی، 3 FIRs دیں، کامیاب نہیں ہوئی۔ سو جب تمام مقدمات ختم ہو گئے، دہشت گردی کے، قتل کے، سیڈیشن کے، میوٹنی کے، تو اس کے بعد پھر رخ فائنلی سائفر کے مقدمے کی طرف کیا گیا۔ مگر آج جو بار بار بات ہوئی کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور اس قانون کا، جو کہ آرمڈ فورسز کی پروسیکیوشن کے لیے، بڑے سیریس معاملات کے لیے یہ پروسیکیوشن ہوتی ہیں کہ دشمن ملک کے ساتھ تعاون کیا جائے، یہاں پر کوئی چیز باہر نہیں گئی ہے۔ بہت کیئرفلی کچھ بتایا گیا ہے کہ فوراً مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ جو ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر فارملی US ایمبیسی کو پاکستان میں اور US کو ان US سوئل ان کو ڈی مارچ کیا جاتا ہے، ایک پروٹیسٹ لانچ کیا جاتا ہے، اور ایک گلہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ نہ مداخلت کریں اور نہ ہی ان ڈپلومیٹک اور کنڈیمنیبل لینگویج جو ہے اس کا استعمال کریں۔ سو سائفر کیس جیسے کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں، آج حقیقی معنوں میں میری نظر میں اور ججز کی نظر میں صفر ہو چکا ہے۔ اب اس کیس کے اندر کچھ نہیں بچا۔ ہمارے ساتھ علی بخاری صاحب نے آج بڑے زبردست دلائل دیے شاہ محمود قریشی صاحب کے بہاف پر، اور دونوں پٹیشنرز کو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس سنتے ہوئے آنریبل ججز نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ان کی سپیچ میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کمٹ کیا، اور نو offense از میڈ آؤٹ۔ سو انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک فورن پرائم منسٹر، ایک فورن منسٹر کو آپ نے اتنے عرصے سے 125 دن سے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا، بیجا رکھا، بلا وجہ رکھا۔ اس کا ازالہ کون دے گا یہ اب دیکھتے ہیں، یہ وقت ہی بتائے گا۔ سو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو ایک ویو ہے، دس مسٹ اسٹاپ، دس مسٹ ڈسکنٹینیو، اور جو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات آج آنریبل ججز نے بھی کی،
وہ آج آئی ہوپ کہ آج کے بعد وہ پرووائڈ کی جائے اور آگے اس میں بڑھا جائے. سلمان صاحب، جو اس وقت زیادہ اہم سوال ہے وہ الیکشنز کا ہے، کیونکہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں. کیا ان کی رہائی عملاً ہو پائے گی؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے پہلے توشہ خانہ میں رہائی کے آرڈرز آئے، ضمانت منظور ہوئی، بٹ عمران خان اسٹل ان جیل. تو کیا عمران خان کی رہائی کے لیے مزید کیا کرنا ہوگا؟ کون سے آپ کے پاس آپشنز ہیں؟ کیا ہرڈلز ہیں؟ ابھی کتنے کیسز میں؟ دیکھیں، آج بحث میں 2 سے 3 مرتبہ سپریم کورٹ نے آبزرو کیا، ہیڈ آف دا بینچ نے، کہ عمران خان صاحب کی ضمانت کا 50 صفحوں پر مشتمل فیصلہ کیوں دیا گیا، اتنی لمبی آبزرویشنز کیوں دی گئی ہیں، ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. سو ان کے راستے میں بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، گرفتاری ایک کے بعد ایک مقدمے میں کی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے، اصولی طور پر تو ان تمام مقدموں میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی تقریباً اس مقدمے میں گرفتاری سے پہلے ہر مقدمے میں ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہوئی، یعنی پری اریسٹ بیل ان کی ایکسیپٹ ہوئی. ہمارے آگے جو کیسز آتے جاتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہیئرنگز بھی ملیں. اب انفارچونیٹلی ایک تو چھٹیاں سٹارٹ ہیں اور ہم بہت اینشیس ہیں کہ یہ ہیئرنگ آج پائے تکمیل تک پہنچے اور آج اس میں فیصلہ آئے، جو کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بینچ نے بہت پیشنٹ ہیئرنگ ہمیں بھی دی اور سرکار کو بھی دی. کھل کے ہم نے بھی اپنا کیس پریزنٹ کیا اور ان کو بھی موقع ملا. فرق یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اکیلا میں ریپرزینٹ کر رہا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کو اکیلے علی بخاری صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے، مگر ایک کمزور کیس کو سنبھالنے کے لیے 3 لیڈنگ کرمنل لائرز اسلام آباد کے وہ تعینات تھے، وہ ڈپیوٹ تھے کہ اس کمزور کیس کو کسی طرح سنبھالیں. مگر اینڈ میں کمزور کیس ایکسپوز ہوتا ہی ہوتا ہے، اٹس اے میٹر آف وین. سو آج فائنلی سپریم کورٹ میں یہ کیس بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی جتنے بھی جی ایف آئی آر تھی یہاں پر، ان سب میں اسلام آباد میں ان کی بیل بفور اریسٹ تھی اور سب کی سب بیل بفور اریسٹ ان کی جو ہے وہ کنفرم ہوئی ہے. ریسٹ آف دا جو ان کی ایف آئی آر تھی ملتان کی اور لاہور کی، وہ بھی ساری ان کے اوپر بیل بفور اریسٹ کے اوپر، اس لیے ان کی اور کسی کیس میں بھی گرفتاری. شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت وہ اس آرڈر کے بعد، شارٹ آرڈر کے بعد وہ رہائی کے حقدار ہیں اور ان کو فوراً رہا کرنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کی بھی پری اریسٹ بیلیں بہت ساری جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں اور بہت ساری دوبارہ ٹرائل ججز کے پاس ہیں. سو خان صاحب کی بھی رہائی اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے، وہ کیسز جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس، آپ کے سامنے، آپ کے نوٹس میں ہی ہیں. وہ ایک کیمپین چل رہی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، مگر جو سب سے بڑا کیس بات کا بتنگڑ، جسے انگریزی میں ٹو میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل کہتے ہیں، وہ آج ماؤنٹین جو ہے وہ بری طریقے سے گرا ہے. ہمارے اوپر نہیں گرا، وہ سرکار کے اوپر گرا ہے اور ایف آئی اے کے اوپر گرا ہے.